ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ اللہ کا کرم حضرت، محمد داؤد بول رہا ہوں باون چھڑی سے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنائیے۔ اور گھر کا اللہ سب اچھے ہیں؟ وقت ہے تھوڑا سا بات کرنے کے لیے؟ شارٹ کٹ میں بات کر لیجیے ذرا۔ ہاں میں تو ہوں تو ذرا مصروف۔ چلو تو پھر کسی اور ٹائم میں بات کروں گا پھر۔ نہیں، کتنی دیر کی بات ہے؟ 2-3 منٹ کی بات ہے، لمبی بات۔ چلیے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت آپ کی تقریر سن رہا تھا ایک، اچھا۔ وہ حضرت ابو طالب کے تعلق سے، تو اس میں مجھے خود اپنا ذہن سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ پائی تھی۔ میں بولا قاری صاحب سے ڈائریکٹ بات کر لوں میں۔ اچھا اچھا، جو چاہے تو آپ ڈائریکٹ آ جائیں، بالکل آمنے سامنے گفتگو ہو جائے گی۔ یا اپنی کتابیں بھی ہیں گی موجود ہیں، دیکھ لینا ان میں۔ نہ اب تو میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ رہی بات ایمان ابو طالب کی، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سچے پکے مومن ہیں، مسلمان ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ سنیے گا، میں 2-3 حوالے دے دوں آپ کو۔ جی۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ اللہ عذاب ان کو کیوں نہیں دے گا جو لوگ مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں جبکہ وہ کعبے کے متولی نہیں ہیں۔ کعبے کے متولی تو متقین ہی ہیں، اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ سن رہے ہیں؟ جی۔ ترجمہ چاہے وہ دیوبندیوں کا ہو، بریلویوں کا ہو، اہل حدیث کا ہو، اہل قرآن کا ہو، چکڑالویوں کا ہو، مودودیوں کا ہو، شیعوں کا ہو، سنیوں کا ہو، معتزلہ کا ہو، وہائیوں کا ہو، سبائیوں کا ہو، غرابیوں کا ہو، کسی کا بھی ہو۔ جی۔ لفظ تھوڑے بہت بدلے ہوئے ہوں گے، ہاں، لیکن وہ اپنے کو موافقات میں کام کر لیتا الفاظ کی، نہیں، مفہوم ایک، لیکن مفہوم ایک ہی پہنچ رہا تھا۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہی ہوا کہ جو کعبے کا متولی ہوگا وہ متقی ہوگا، اور جو متقی ہوگا وہی کعبے کا متولی ہوگا۔ کافر کعبے کا متولی نہیں ہو سکتا، اور کعبے کا متولی کافر نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عبد المطلب کے بعد کعبے کے جو متولی رہے وہ رہے حضرت ابو طالب۔ یہ تمام تاریخیں، جتنی بھی تاریخیں ہیں، ان میں سب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب کعبے کے متولی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کے متولی کو متقی کہہ رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ متقی کہہ رہا ہے تو ہمیں کافر کہنے کا کیا حق ہے؟ جی۔ دوسری بات، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے رحمت والے بازو ان کے آگے جھکا دو اور ان کے لیے رحم کی دعا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں کہو کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے اوپر بچپن میں رحم فرمایا۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت میں شامل ہیں، کیونکہ وقفت بھی امر ہے اور قل بھی امر ہے۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پالا وہ مومن ہے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد نے پالا ہے، اور اس میں جو ہے نا تسنیہ کا ہی صیغہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے رسول کو پالا ہے، رسول اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ان کے لیے دعا کروا رہا ہے، اور نبی دعا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کے لیے اپنے نبی سے دعا نہیں کرائے گا، اور اگر دعا کرائے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ جو وقت یہاں پر ہے وہی وقت دوسری جگہ ہے، وقت جناحک للمؤمنین ہے قرآن میں کہیں؟ ہاں، کہ اے نبی مومنین کے لیے اپنے بازو جھکا دو، یعنی ان کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ تو وقفد بھی جو امر یہاں ہے وہی امر وہاں ہے، وہاں بھی مومنین کے لیے ہے اور یہاں بھی مومنین کے لیے ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے اور حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے رحم کی دعا کرو۔ اب جس کے لیے نبی رحم کے لیے دعا کرے گا وہ مومن ہی ہوگا، کافر نہیں ہو سکتا۔ کتنی آیت ہو گئی؟ 3۔ اور سنیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم میرے دین کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب ہم اللہ کی مدد تو کر نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو اب اللہ کہہ رہا ہے تم میری مدد کرو، تو ہم مدد کیسے کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکیب بتائی، ہمیں مثال دی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم، ہے آگے قرآن میں؟ جی آگے کیا ہے، اس کے آگے کیا پڑھ کے بتاؤ ذرا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال الحواریون، اس طرح سے یہ کچھ میرے ذہن میں کما قال عیسی ابن مریم ہے۔ جی کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ۔ ہاں 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 صحیح ہے صحیح ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس طرح سے عیسیٰ کے صحابیوں نے عیسیٰ کی مدد کی، اے ایمان والو اسی طرح سے تم میری مدد کرو، یہ مفہوم ہے اس کا۔ جی اب یہ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی مدد خدا کی مدد ہوتی ہے، جی نبی کی محبت خدا کی محبت، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت، نبی کی بیعت خدا کی بیعت، نبی کی مدد خدا کی مدد۔ تو اب حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے رسول کی مدد کی یا نہیں کی؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ شک ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہو تم تو، پہلے سے بھی زیادہ علم میں اضافہ ہو گیا تمہارے۔ تو جب ابو طالب نے مدد کی تو اب سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب جو اللہ رسول کی مدد کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہی اللہ رسول کی مدد کرے گا۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ میں گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ اب جو گمراہ ہوگا وہ اللہ رسول کا مددگار نہیں ہوگا، اور جو اللہ رسول کا مددگار ہوگا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ میرے ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ چند باتیں ہیں۔ جی جی جی۔ سب سے پہلی بات تو میرے ذہن میں آتی ہے قاری صاحب کہ جب تمام متولی متقی اور پرہیزگار رہے تو پھر خانہ کعبہ میں بت کیسے داخل ہو گئے؟ غلبہ ان لوگوں کا تھا جو کافر تھے، وہ طاقتور تھے، تو سردار تو ان کو مانتے تھے نا حضرت، بغیر سردار کے مرضی کے۔ اور جیسے کہ ابو لہب کا نام عبد المطلب نے عبد العزیٰ رکھا بت کے نام پہ۔ کس کا نام؟ ابو لہب کا نام تو عبد العزیٰ ہے نا، تو یہ عبد المطلب کیوں رکھتے ہیں ابو جہل کا نام؟ نہیں ابو لہب کا نام، ابو لہب تو ان کا بیٹا تھا نا، ابو لہب کا عبد المطلب کا بیٹا تھا نا ابو لہب۔ ہاں ہاں ہاں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد العزیٰ رکھا اس کا۔ تحقیق ہے تمہیں اس کی؟ جی اچھا۔ تو 13 بیٹے بعد میں 11 بیان کیے ہیں نا یہ عبد المطلب کے جو بیٹے بیان کیے ہیں، عبداللہ، حارث، حضرت عباس، حضرت حمزہ، عبد العزیٰ، یہ اس کا نام رکھے گئے۔ اس کا نام عبد الکعبہ بھی بتایا گیا ہے اور عبد العزیٰ بھی بتایا گیا۔ اب عبد کعبہ، عبد الکعبہ۔ اچھا۔ اور یہ میں نے بار بار پڑھا، اس کا نام عبد العزیٰ ہی رہا ہے، اور اس میں تبت یدا کی تفسیر میں بھی عبد العزیٰ ہی بیان کیا سب نے۔ اچھا۔ تو پھر اس کے نام پہ رکھا گیا، تو ذہن میرا یہ پہنچتا کہ شاید بدھ کی طرف کچھ، میں یہ نہیں کہتا وہ کافر ہیں معاذ اللہ رب العالمین، لیکن اپنے ذہن پر پیش کر رہا ہوں آپ سے کا خلاصہ چاہتے ہوئے۔ تو یہ لوگ اگر چاہتے تو کسی طرح سے بدھ داخل نہیں ہوتے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ متولی تھے اور سردار تھے مکے کے۔ اور دوسری بات حضور یہ ہے، جیسا کہ اس میں علامہ پیر کرم شاہ اظہری نے ضیاء النبی میں لکھا کہ ابو طالب مومن ہیں۔ کس نے لکھا ہے؟ علامہ پیر کرم اظہری نے ضیاء النبی میں جو 7 جلد ہماری ہے سیرت الرسول، اس کے اندر لکھا کہ ابو طالب مومن ہیں۔ اچھا اچھا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، کیونکہ فتویٰ ظاہر پہ دیا جاتا ہے باطن پہ نہیں۔ انہوں نے کہیں کلمہ پڑھا ہو یہ مثال نہیں ہے۔ اچھا۔ تو وہ ان کے کفر کے قائل ہو گئے۔ لیکن میری اپنی سوچ یہ ہے کہ میں نہ تو کافر کہتا ہوں نہ میں مومن کہتا ہوں، میں چپ ہو جاتا ہوں۔ اتنا ضرور مانتا ہوں کہ ان کو برا کہنے والا یقیناً سرکار کو برا لگے گا، کیونکہ انہوں نے سرکار کی حمایت ہر موقع پہ کی ہے،
اور ہمارے لیے بہتر یہی ہے. تو آپ کے الفاظ میں ایک جگہ یہ الفاظ ملے کہ وہ کافر ہے جو ان کو کافر کہے. ہاں تو میں اپنا ناقص مشورہ تو یہی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ بات نہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسا آدمی بغیر تحقیق کے تو کافر نہیں لکھ سکتا ان کو، اور وہ بھی بغیر تحقیق کے مومن نہیں لکھ سکتے. علامہ پیر شاہ زری بھی اپنے دور کے بہت بڑے عالم رہے ہیں. تو اب اتنے بزرگوں کا دونوں کا معاملہ یہاں آ جائے، اور یہ بھی کوئی تحقیق رات بھی میں نے بتیرا مطالعہ کیا، دیکھا ادھر ادھر سب کہیں، تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ابو طالب نے کھلا کلمہ پڑھا. اچھا، لیکن اب ہم برا نہیں کہہ سکتے. میرا اپنی سوچ تو یہ ہے قاری صاحب. کہہ چکے جی. مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی، ان کو جو سند حدیث دی ہے وہ مکۃ المکرمہ کے مفتی قاضی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، جی، جس کا ثبوت الدولۃ المکیہ کی تقریر ہے. اچھا. ہاں، الدولۃ المکیہ جو لکھی گئی ہے نا، جی تو انہوں نے اس کے اوپر تقریر لکھی ہے. ٹھیک ہے. جی. ان کی کتاب ہے اسن المطالب فی نجات ابی طالب. اعلیٰ حضرت کی ہیں؟ نہیں، اعلیٰ حضرت کو جو اچھا. حدیث دی ہے قاضی دہلان مکی نے. جی تو قاضی دہلان مکی جو مکے کے مفتی ہیں جی اس وقت تھے. جی. ٹھیک ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جس نے تقریر لکھی ہوگی وہ اعلیٰ حضرت سے تو علم میں بڑے ہی ہوں گے، اور مکے کے مفتی تھے بھائی. جی. تو انہوں نے لکھا ہے اسن المطالب فی نجات ابی طالب. جی. تو اعلیٰ حضرت نے تو ان کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے فی نجات ابی طالب لکھ دیا، انہوں نے ابو طالب کو کافر بتا دیا. تو جو اپنے بڑوں کی بات نہ مانے ہم اس کی بات کیسے مان لیں گے؟ حضرت تو اگر یہاں دیکھا جائے گا تو پھر متقدمین کا تو مسلک یہی رہا ہے کہ رسول کائنات کے ماں باپ بھی مومن نہیں ہیں، لیکن متاخرین کا تو تمام کا اتفاق یہ ہے کہ آپ مومن ہیں، جو آپ کو مومن نہ مانے وہ خود غلطی پہ ہے. آپ متاخرین کی نہیں حضرت کافر تھوڑی کہہ سکتے، یا ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے سب علماء گمراہ ہیں کہ انہوں نے متقدمین کی بات نہیں مانی، متاخرین کے فیصلے پاٹے ہوئے ہیں یہ لوگ. تو اب یہ بتاؤ کہ آپ متقدمین کو صحیح مانتے ہیں کہ متاخرین کو صحیح مانتے ہیں؟ حضرت اس معاملے میں تو متاخرین کو صحیح مانتا ہوں، مگر غلط ان کو بھی نہیں کہہ سکتا میں، کیونکہ ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے. نہیں تو اب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو کافر کہا ہے اور حضور کے ماں باپ ہوئے مومن، تو مومن کو کافر کہنے والا کون ہوگا؟ حضرت میں یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ متقدمین ہو کر اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتے، لیکن یہ اللہ کا کرم خاص متاخرین پر ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر وہ چیز واضح فرما دی. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بعد والے علماء نے پہلے والے علماء کی بات کو نہیں مانا. نہیں ماننے کی بات نہیں کہہ سکتے نا حضرت. مانتے تو پھر حضور کے والدین کو مومن ثابت کیوں کرتے؟ جب انہوں نے کافر ثابت کیا، انہوں نے مومن ثابت کر دیا، تو آپس میں اختلاف ہو گیا. حضرت وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اب ہم ان سے نہیں ٹکرا سکتے نا، کیوں وہ ہر طرح سے بہتر رہے، اور یہ ان کے اپنے معاملات ان کے ساتھ ہو گئے. جیسا کہ جو کچھ بھی ہے اللہ نے قرآن دیا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے اور کھلم کھلا واضح ہے. آپ قرآن سے استفادہ حاصل کیجئے اور رسول کی ایک حدیث سن لیجئے گا. حضور نے ارشاد فرمایا ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنے اہل بیت. جس نے ان کو مضبوطی سے پکڑا وہ گمراہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیے، اہل بیت کی محبت دل میں بسا کے اس کے بعد قرآن کا مطالعہ کیجیے، تو انشاءاللہ الرحمن یہ قرآن برہان ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن لاریب ہے، قرآن بے عیب ہے. تو انشاءاللہ الرحمن اس کے راز آپ پر آشکار ہونے شروع ہو جائیں گے. حضرت وہ تو ہے، لیکن قرآن مرض کی دوا تو ہے ہمارے، لیکن اس کا ڈاکٹر بھی تو کوئی چاہیے بتانے کے لیے. ارے تو وہ تفکر تو کرو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ جو لوگ کیا تمہاری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، تم اس میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. فکر تو کرو، سوچو تو صحیح. وہ فکر تو حضرت وہیں تک ہوگی جہاں تک ہمارا علم ہوگا. اب میں نے جتنی آیتیں پیش کی ہیں ان کا ترجمہ دیکھو، ان کی تفسیر دیکھو. اگر تفسیر متن کے خلاف ہے
تو وہ تفسیر غلط ہے. اور ایک بات اور بتا دوں میں، جی جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے، جی جس حدیث کی تکذیب اور تردید قرآن کر دے، جی وہ روایت موضوع ہے، یعنی جھوٹی حدیث ہے. اور جس حدیث کی تصدیق اور تائید قرآن کرے وہ رسول کی حدیث ہے. نہیں، اس میں حضرت تدبیر بھی تو کی جا سکتی ہے نا کچھ. اس کو تطبیق کی جا سکتی ہے، مگر حدیث قرآن کے خلاف جائے تو اس میں تطبیق کی ضرورت اگر وہ نہیں غلط ہے. وہ اگر بظاہر کچھ ہو اور حقیقتاً کچھ ہو تو اس کا معاملہ ہو جائے گا نا، تبدیل ہو جائے گا نا. نہیں تو دیکھو تو نا، جانچو تو صحیح. اب جیسے کہ حضرت فاطمہ کے تعلق سے اور حضرت مریم کے تعلق سے آیا، سرکار نے فرمایا حضرت فاطمہ کے تعلق سے افضلیت اور قرآن عظیم حضرت مریم کے تعلق سے افضلیت بتا رہا ہے. تو اب یہاں حدیث ٹکرا رہی ہے تو اس کی تدبیر کرنے والوں نے تدبیر کی، علماء نے بتایا کہ وہ اپنے دور میں افضل ہیں اور یہ اپنے دور میں افضل تھیں، تو بات ہو گئی. اگر بالکل ہی فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو تب تو اس کو رد کیا جائے گا. نہیں، یہ قرآن میں یہ کہا ہے کہ حضرت مریم حضرت فاطمہ سے افضل ہیں. نہیں، یہ نہیں کہ حضرت مریم افضل ہیں. ہاں تو افضل ہیں، لیکن سب سے افضل تھوڑی ہیں. جنتی اپنے دور میں تو سب سے ہی افضل رہی نا حضرت مریم. اپنے دور میں تو سب سے افضل رہی نا حضرت مریم. اپنے دور میں سب سے افضل رہی، لیکن ساری عورتوں میں تو سب سے افضل نہیں ہے. ساری عورتوں میں سب سے افضل میں جبھی تو کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن عظیم نے ان کو افضل فرمایا، اور یہاں سرکار اپنے بیٹے کے تعلق سے فرما رہے ہیں. جی، تو یہ حدیث ہو گئی، یہ قرآن عظیم کی آیت ہو گئی. تو اب یہاں تدبیر یہ ہو گئی کہ وہ اپنے دور میں افضل ہیں اور یہ اپنے دور میں سب سے افضل ہیں. نہیں تو اس میں حدیث ٹکرا کہاں رہی ہے؟ تو خلاصہ بات ہے، کہاں ٹکرا یہ حدیث بتاؤ. وہ کوئی کہنے لگے صاحب قرآن عظیم تو حضرت مریم کو افضل بتا رہا ہے اور حدیث حضرت فاطمہ کو افضل بتا رہی ہے، ٹکراؤ یہ تو ہو جائے گا. تو حدیث تو یہ بتا رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. جی. تو حضرت مریم ہے جنتی، جی. اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. ہاں تو سردار تو افضل ہی ہوگا. بات ختم ہو گئی. حضرت سردار تو افضل ہی ہوگا. تو پھر فاطمہ سردار کیسے ہوئی؟ فاطمہ سردار کیسے ہوئی؟ سردار تو پھر حضرت مریم ہونی چاہیے نا، جب قرآن عظیم فاطمہ کا حضرت مریم کو افضل بتا رہا ہے. یہ بات تو الگ کی ہے، وہ میں تو صرف اسی کے تعلق سے تھوڑی سی بات عرض کر رہا تھا. افضل بتایا لیکن سردار تھوڑی بتایا، جنتی عورتوں کی سردار ہیں وہ. نہیں تو افضل ہی تو سردار ہوگا حضرت، میں تو یہ کر رہا ہوں. نہیں، وہ افضل تو دیکھیے، مومن بھی افضل ہے، مومن سے افضل متقی ہے، متقی سے افضل جو ہے وہ ہے ولی ہے، ولی سے افضل صحابی ہے. تو پھر مومن کو جو ہے صحابی کے مقابلے نہیں تول سکتے نا. مومن کو صحابی کے مقابلے نہیں تول سکتے نا. پھر ایک عام مسلمان ہے، عام مسلمان سے مومن افضل ہے کہ نہیں؟ بالکل. اور مومن سے متقی افضل ہے کہ نہیں؟ جی. اور متقی سے ولی افضل ہے کہ نہیں؟ جی. تو میں یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان کو آپ مومن کے مقابلے نہیں تول سکتے. تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت مریم کو فاطمہ کے مقابلے میں نہیں تول سکتے. وہ افضل ہیں لیکن جنتی عورتوں کی سردار نہیں ہے. یہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں حضرت کہ افضل جو ہیں تو سردار تو وہی ہونی چاہیے نہیں جب افضل ہیں تو. لیکن یہاں یہ ہے تو اس کی تدبیر کر جائے گی. وہ میں یہ عرض نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی تدبیر کرنے سے اگر حدیث کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا تو حدیث کو مانا جائے گا، ورنہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. سارے صحابی افضل ہیں کہ نہیں؟ بالکل. سارے صحابیوں میں افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں سب سے افضل. تو سارے صحابی بھی افضل ہیں، اور ان افضلوں میں افضل کون ہے؟ وہی تو ہے نا حضرت کہ سارے صحابی کا افضل ہونے کی جو بات آئی تو امت میں آئی، ولیوں میں، علماء میں، عام مسلمانوں میں، مومنین میں، ان میں افضل بتائے گا تمام صحابہ. اور ان صحابہ میں حضرت ابوبکر کو سب سے افضل رکھا گیا. جب سب صحابی افضل ہے تو ان کو افضل کیوں رکھا گیا؟ اب وہ ان میں افضل ہے نا حضرت. اب یہ تو کہہ رہا ہوں حضرت مریم جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ جی. تو جنت میں ان کی سردار کون ہوگی؟ جی. جنت میں حضرت مریم کی سردار کون ہوگی؟ حضرت فاطمہ ہوں گی. تو سردار افضل ہے یا محکوم افضل ہے؟ جبھی تو میں کہہ رہا ہوں نا افضل تو حضرت فاطمہ ہیں، لیکن وہ حضرت مریم کے تعلق سے اگر کوئی کہے جس چیز کو حدیث کو رد کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. میں تو کہہ رہا ہوں یہ تطبیق ہو رہی ہے، اگر ٹکراتی بات تو چھوڑ دی جاتی. دیکھیے، کوئی بھی آدمی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ حضرت مریم افضل نہیں ہے،
افضل ہیں لیکن فاطمہ سے افضل نہیں ہے. جی حضرت فاطمہ مریم سے افضل ہے. جی بات ختم ہوگی. دونوں کو افضل مان رہے ہیں نا. ہمیں ایسے کسی کو کافر مانے اور ایک کو مسلمان مانے. یہ تو حقیقت ہے کہ ہر نبی کو عزت والا مانا جائے گا اور ہر نبی کی قدر کی جائے گی. کسی نبی کے مقابلے کسی نبی کی اہانت بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا آدمی. اچھا اگر نبی کسی کے لیے دعا کرے تو وہ کافر ہوگا مسلمان؟ جی نبی کسی کے لیے دعا کرے مغفرت کی مرنے تو کے کوئی بعد شک ہی نہیں ہے حضرت کہ عام آدمی اگر دعا کرے اور وہ کافر ہو تو اس کے لیے حرام کا حکم آ جائے. اگر جان بوجھ کے اس کے لیے دعا کرے کہ یہ کافر تھا تو پھر کفر کا حکم آ جائے. تو نبی ایسی غلطی کب کر سکتے ہیں؟ نبی معصومان الخطا ہیں. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کافر کے لیے دعا کر دی جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو نبی جو ہے کافر کے لیے دعا نہیں کرتے, مسلمان کے لیے دعا کریں گے نا. ہو ہی نہیں سکتا کافر کے لیے دعا کر دیں. تو مسلمان کے لیے کریں گے نا. جی تو جب یہ جو دعا کر رہے ہیں رسول وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو حضرت یہ خاص تو والدین کے تعلق سے آیت نازل ہوئی ہے نا. والدین کے تعلق سے تو آیت نازل ہوئی ہے, تو کیا اس میں رسول شامل نہیں ہیں؟ جی رسول شامل نہیں ہیں؟ نہیں, اس میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے والدین کی بات آئے گی یا چچا تاؤ یا اور بھی جو بظاہر آپ کو محسن دکھائی دیے ان کے تعلق سے بات آئے گی؟ والدین کے تعلق سے جو آیت ہے وہ اس سے پہلی آیت ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وہ پہلی والی آیت جو ہے وہ حضرت اس کا ربط تو اسی سے ہے نا, تو یہ الگ تھوڑی ہو گیا ہے. ربط تو ہوگا نا ضرور, بغیر ربط سے کام کیسے چلے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں والدین کا بالکل خلاصہ کر دیا اور اسی ربط میں پھر پالنے والوں کا ذکر کیا ہے. تو پالنے والوں سے مراد بھی تو والدین ہی آئیں گے حضرت. پالنے والوں سے مراد کیا والد کے علاوہ کوئی اور نہیں پال سکتا؟ اب جیسے کہ اگر ہم یہ لے کر بیٹھ جائیں کہ فرعون نے جو ہے حضرت موسیٰ کو پالا ہے, نمرود نے حضرت ابراہیم کے یہاں, حضرت ابراہیم نے نمرود کے یہاں پرورش کی ہے, تو معاذ اللہ اب یہ تھوڑی ہو جائے گا حضرت کہ ایک پیغمبر کی پرورش کرنے والا کافر ہو جائے گا. ماشاء اللہ بڑا پیارا سوال کیا تم نے. میں سوچ رہا تھا کوئی مجھ سے یہ سوال کرے. دیکھیے پالنے کے ساتھ ساتھ نبی ماننا اور محبت کرنا اور مدد کرنا ضروری ہے. جی پالنے کے ساتھ ساتھ نبی ماننا اور اس کی مدد کرنا, اس سے محبت کرنا ضروری ہے. جی فرعون نے نہ محبت کی, نہ مدد کی, نہ نبی مانا. اور آسیہ نے محبت کی, نبی مانا, وہ بغیر کلمہ پڑھے جنتی ہو گئی. فرعون کے حضرت ایمان کے بھی قائل ہیں کچھ لوگ, تو جو ایمان کے قائل ہیں وہ غلط ہیں. میرا خیال تو یہ ہے, یہ کیا بولتے ہیں, مخدوم سمنا علیہ رحمہ بھی ایمان کے ہی قائل ہیں فرعون کے. مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کون فرعون کے ایمان کا اور کون کا قائل ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے اتنی بڑی شخصیت تقریباً 700-650 سال پہلے بزرگ گزرے ہیں, مخدوم اشرف جہانگیر سمنا, اور جو ہے لطائف اشرفیہ میں یہ ہے کہ آپ اس کے ایمان کے قائل ہیں. چلیے وہ بحث ایک الگ ہے. جی ٹھیک ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا حضرت آپ سے کہ اب اس میں جو ہے کیا معاملہ کہا جائے. میری اپنی سوچ کے تو یہ ہے, اور آپ نے جو کہا نا اس میں کہ وہ کافر ہے جو ابو طالب کو مومن نہیں مانتا. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صاحب جیسی شخصیت پہ ایک دم سے کیچڑ سے اچھلتی ہے. دیکھیے فاضل بریلوی ہوں یا فاضل دلی ہوں, جی جو قرآن کے سامنے ٹکرائے گا نا وہ چور چور ہو جائے گا. اس میں تو کچھ شک ہی نہیں ہے حضرت. جو ادنا حضرت ہو وہ بھی اور جو اعلیٰ حضرت ہو وہ بھی. ہم قرآن کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیں گے. اعلیٰ حضرت نبی نہیں ہے, کوئی رسول نہیں ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہے, معصوم نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے ماننے کا قرآن حدیث میں کوئی حکم نہیں ہے. اعلیٰ حضرت ہاں ان سے غلطی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت. تعلیم ہے, چوک ہو سکتی ہے. یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ اعلیٰ حضرت کو پتہ نہیں تھا کیا؟ جو استدلال میں کر رہا ہوں انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ وہ ایک چیز اور ہے نا حضرت, اس میں سیرت المصطفیٰ میں ایک بیان دیا ہے کہ ابو طالب کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت دعا فرمایا کرتے تھے مغفرت کی. اچھا تو ہاں اس میں شان نزول دیا ہے اس کا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ محبوب نبی اور مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو اس کے لیے دعا مغفرت کریں.
تو اس وقت سے سرکار نے دعا فرمانی چھوڑ دی. تو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ ابو طالب کے تعلق سے بیان کی ہے. اب میں اس کو دیکھ لوں گا تھوڑا سا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. میرا یہ اب آپ کو بات بڑھتی چلی جا رہی ہے اور میں شارٹ کٹ میں کر رہا ہوں ذرا، کیونکہ ٹھیک ہے. ہاں میں انشاءاللہ خود بات کروں گا. میں آپ پہلے جلدی بتا رہے تھے. ہاں، تو یہ آیت جو ہے ابو طالب کے بارے میں کہیں سے کہیں بھی نازل نہیں ہوئی ہے. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، وہ بھی بالکل آخری ایام میں، تقریباً 9 ہجری میں. ابو طالب کا انتقال ہوا ہے مکے میں. جی. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تو مکے میں ہی تو کرتے فوراً. جی. یا 10 سال کے بعد حضرت ابو طالب کی یاد آئی کہ اب چلو ان کے لیے دعا کی مغفرت کی دعا کر دو. جی. ابو طالب کا انتقال ہوا مکے میں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں ان کے لیے مدینے میں، اور 10 سال کے بعد مطلب یہ ہے کہ منع بھی آ رہی ہے، کیونکہ اللہ کا رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کا نبی تو کام ہی وہ کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے ثم لقطعنا منه الوتین، کہ اگر یہ محبوب ہماری مرضی کے خلاف ذرا سا بھی کچھ کام کر دے تو ہم اس کی شہرت کاٹ دیں گے. حضرت وہ جو حدیث ہے مسلم شریف کی، ایک عربی آیا، اس نے کہا میرا باپ کہاں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تیرا باپ اور میرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں. تو اس کی جو شرح کی ہے اس کے تعلق سے بیان کیا کہ اس سے مراد رسول اللہ کے والد نہیں ہے بلکہ ابو طالب مراد ہیں. ابو طالب مراد کیوں ہوتے؟ ابو لہب مراد نہیں ہو سکتا؟ ابو لہب حضور کا چچا نہیں ہے؟ جی. ابو طالب کس نے کہہ دیا؟ وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضور نے فرمایا ہے کہ میرا باپ اور تیرا باپ، یعنی میرا چچا اور تیرا چچا دونوں جہنم میں ہیں. تو ابو لہب جو تھا وہ حضور کا چچا نہیں تھا. جی. تو ابو لہب کے لیے تو کہا ہے کہ میرا چچا اور تیرا چچا، یعنی تیرا باپ اور میرا چچا. باپ جو ہے نا چچا کے معنی میں بھی آتا ہے، تو کہ میرا چچا اور تیرا باپ دونوں جہنم میں، یعنی میرا چچا ابو لہب اور تیرا باپ جہنم میں. صحیح تو ہے. تو پھر ابو لہب کی یہ تفصیل کیا ہوگی حضرت یہاں؟ کیونکہ رسول اللہ کے 13 چچاؤں میں دونوں کلمہ پڑھا ہے. کیونکہ ابو طالب سے بحث نہیں ہے. یہاں روک دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کفر کا، اس کے جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن میں دے دیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. تو اس لیے وہی مراد ہو سکتا ہے. نہیں تو حضرت یہ تو سارے کافر جہنم میں جائیں گے، یہ تو سب کے لیے ٹکٹ ہے. لیکن جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، ابو طالب کی بات الگ رکھ دیں. حضرت حمزہ اور حضرت عباس نے ہی کلمہ پڑھا ہے ان تمام چچاؤں میں. تو پھر اگر 13 چچا تھے تو 10 کے 10 تو دوزخ ہی ہیں. کافر ہونے کے ناطے تو سب، ہر کافر دوزخ میں جائے گا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ تو ہر کافر کے لیے ٹکٹ ملا ہوا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا. تو پھر یہاں ابو لہب کی کیا تخصیص ہوگی؟ تو تمام چچاؤں کے لیے ہونا چاہیے تھا. مجھے یہ تو بتاؤ ابو طالب کی ہی تخصیص کیوں کی؟ یہاں ابو طالب کی تخصیص اس بنیاد پہ کی کہ ابو طالب سے سرکار بھی محبت کرتے تھے اور ابو طالب سرکار سے محبت کرتے تھے. وہ اپنے باپ کی محبت میں پوچھنے آیا تھا. تو اس ناطے محبت کے ناطے سرکار نے فرمایا کہ تیرا باپ اور میرا باپ. ابو لہب کو تو کہیں باپ کہا ہی نہیں سرکار نے. وہ بات الگ ہے کہ عربی میں جو چچا کو باپ کے ناطے بولا جاتا ہے. دیکھیے اگر حضور ابو طالب سے محبت کرتے تھے تو یہ حدیث بالکل جھوٹی ہو جائے گی، سراسر جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ کیا کہ قرآن اس کی تردید کر رہا ہے. کیا اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. یہ سورۃ توبہ کی آیت 10 پارے کی. اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تمہارے باپ تمہارے بھائی اگر ایمان کے بدلے کفر اختیار کریں تو تم ان سے محبت نہ کرو. اگر تم ان سے محبت کرو گے تو پھر تم ظالم ہو. کیا کہا کہ ایمان کے بدلے تمہارے باپ اور بھائی کفر اختیار کریں تو پھر تم ان سے محبت مت کرو، اور اگر ان سے محبت کرو گے تو پھر تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. تو اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے محبت کی تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مومن ہیں، اور اگر نفرت کی تو حضور اور علی دونوں اپنے گھر سے خود نکل جاتے یا ابو طالب کو اپنے گھر سے نکال دیتے. تو محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے. اور اگر علی اور نبی نے ابو طالب کو کافر سمجھ کے محبت کی تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 100 بار نعوذ باللہ، پھر علی اور نبی دونوں ظالم ہو جائیں گے. تو اب دونوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی کہ حضرت ابو طالب نے حضور اور علی سے محبت کی، علی نے اور نبی نے ابو طالب سے محبت کی.
اگر کافر تھے ابو طالب تو نبی اور علی دونوں ظالم ہو رہے ہیں، اور اگر ان کو دونوں کو ظلم سے بچاتے ہو تو ابو طالب مومن ہو رہے ہیں. فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ نبی علی کو ظالم ماننا ہے یا ابو طالب کو مومن ماننا ہے. ٹھیک ہے.